پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ سندھ بار کونسل کی وائس چیئرمین شپ پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ 20 فروری کو جب انتخابات ہوئے تھے تو دو امیدوار تھے، جن میں ایک وزیر قانون سندھ ایاز سومرو اور ان کے ساتھ علی محمد ڈاہر تھے۔ ان کی علی محمد ڈاہری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایاز سومرو تھے وزیر قانون سندھ، انہوں نے 16 ووٹ حاصل کیے تھے۔ دونوں کے ووٹ برابر تھے اور پھر یہ فیصلہ طے پایا تھا کہ دونوں 6 مہینے کے لیے سندھ بار کونسل کی وائس چیئرمین شپ سنبھالیں گے۔ اب وقت ختم ہو جاتا ہے سندھ کے وزیر قانون ایاز سومرو کا، لیکن ایاز سومرو اب اس کی چیئرمین شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وائس چیئرمین شپ کے نئے امیدوار ہیں علی محمد ڈاہری، اس وقت ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بنیادی طور پر یہ تنازع ہے کیا۔ بہت بہت شکریہ علی محمد ڈاہری صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا اب اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور وزیر قانون سندھ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دنیا ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے وقت پہ when I was to take the charge of وائس چیئرمین ٹمارو تو ہمیں موقع فراہم کیا۔ اس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز پہ ایاز سومرو کو سنا۔ تنازع کوئی نہیں ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا میری باری 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ ہے کہ جو ان کا کلچر ہے اس کے تحت خام خواہ کا ہی ایک معاملہ شروع کر دیا کہ میں وائس چیئرمین ہوں، جبکہ منٹس آف میٹنگ جو ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں، جس کی کل تصدیق بھی ہو چکی ہے، جس پر ان کے اپنے دستخط ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ ہی از دا وائس چیئرمین اونلی اپ ٹو 30 جون۔ اور ابھی تنازع تو کوئی نہیں، تنازع ہے ہی نہیں، انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے یہ بات کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں عدالتوں اور حکومت کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے دھیان ہٹانے کے لیے اور بارس پر اپنا کنٹرول جمانے کے لیے یہ دھوس بازی وہ کر رہے ہیں، ادروائز بات تو ہے نہیں، بات تو طے ہے۔ اچھا علی محمد صاحب، ایاز سومرو کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے سول سوٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر رہے۔ سول سوٹ کا کیا مطلب تھا اور یہ کیوں کی ہوئی ہے آپ نے؟ سول سوٹ داخل وائس چیئرمین کی پوسٹ کے لیے نہیں ہے، وہ جو ویریس کمیٹیز ہیں جس طرح ایگزیکٹو کمیٹی، ڈسپلنری کمیٹی اور دوسری کمیٹیاں جو فنکشن کرتی ہیں، وہ ان کی بھی الیکشن اسی دن ہو گئی تھی، اس کا تنازع کھڑا کر دیا تھا۔ ادروائز ڈسپیوٹ اسی سوٹ میں بھی ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ ہے اس میں دیٹ از ناٹ ڈسپیوٹ اوور دا پوسٹ آف وائس چیئرمین، یہ ٹوٹلی ایک الگ ہے۔ اور انہوں نے جو اس میں اپنا جواب دعویٰ داخل کیا ہے اپنے دستخط کے ساتھ، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میرا جو ٹینیور ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا۔ اچھا علی محمد صاحب، وہ چھوڑ کیوں نہیں رہے ایاز سومرو صاحب؟ آپ کے خیال میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چونکہ وزیر بھی ہیں تو شاید وہ پوزیشن بھی انفلوئنس کر رہی ہے اس بات کے لیے کہ وہ نہ چھوڑیں؟ 100% وہ چھوڑنا، ان کے چھوڑنے کا تو ہم تو ان کے رحم و کرم پر تھوڑی ہیں۔ ایک قانون کی کھلم کھلی بات ہے، ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ when دو امیدواروں کے درمیان برابر کے ووٹ پڑتے ہیں تو either there should be the tie، اس کے لیے قرآن دازی ہوتی، وہ بھی ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے، قرآن دازی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پریس کے سامنے، ٹی وی الیکٹرک میڈیا کے سامنے یہ بات کھل کے تسلیم کر کے مجھ سے منت کی کہ پہلا ٹرم مجھے دو بیکاز آئی ایم ان دا گورنمنٹ، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا انسٹیٹیوشن۔ تو اسی وجہ سے ہم نے پہلے 6 مہینے دیا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک کم ظرف وہ جو ایک شعر میں پڑھوں گا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے اس ہاتھ سے وقت کو کیا نام دیا جائے، رندوں کی ہتک ہے نہ میں خانے کی توہین، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اچھا علی محمد ڈاہری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین محمود الحسن، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ محمود الحسن صاحب آپ کا بھی۔ یہ جو تنازع ہے اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اب وزیر قانون سندھ ایاز سومرو تو شاید یہ چیئرمین شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جب 16 ووٹ جو ہے وہ ملے تھے دونوں کو تو ٹائی ہوا تھا، اور ٹائی ہونے میں جو ہے وہ یا تو ٹاس کیا جاتا ہے، تو ٹاس کے لیے ایاز سومرو صاحب تیار نہیں تھے۔ پھر انہی کے دوستوں کی طرف سے پرپوزل آیا
کہ 6 مہینے جو ہے یہ رہیں، 6 مہینے ڈاری صاحب رہیں۔ ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پہلا آپ ہمیں دے دیں۔ ہم نے گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلا ٹرم ان کو دے دیا۔ اب وہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سول سوٹ جو ہے اس میں کوئی اسٹے نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اسٹے مانگا تھا کورٹ سے کہ ہمیں اسٹے دیا جائے کہ یہ ان کمیٹیز کے فنکشن میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، جو کہ مستقل ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کمیٹیز کا فنکشن رکا ہوا ہے۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ وہ ہر طریقے سے، کسی بھی طریقے سے بار ایسوسی ایشنز پر قبضہ کریں۔ انہوں نے حد الوسع کوشش کی، ہمارے دوستوں کو توڑا، ہمارے دوستوں کو لالچ دے کے توڑا، ان کو گاڑیاں دیں، ان کو دیگر چیزیں جو ہیں، اور وہ اس میں سے ہمارے 3-4 دوستوں کو انہوں نے، یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کے، آپ پیسے دے کر، آپ لالچ دے کر، آپ نوکری دے کر آپ جو ہے وہ ممبران کو توڑیں، اور ان ممبران کو بھی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹوٹ کر گئے ہیں، ان کا بہرحال جو بھی ان کے ووٹر کریں گے وہ ان کے سامنے ہوگا۔ اچھا محمود الحسن صاحب، یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے کے، رشوت دے کے، دھونس دھانس جما کے، لیکن ایاز سومرو تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے ٹی اے ڈی اے کی مد میں اڑائے ہیں۔ دیکھیں کل وہ ایک چینل کے اوپر تھے اور وہ ثابت کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی جو عدلیہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس میں لاکھوں روپے بارس کے خرچ کیے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی بارس کے پیسے جو ہے وہ خرچ نہیں کیے ہیں۔ کل وہ جو لے کر آئے، میرا ٹرم شروع ہوا تھا جنوری 2009 سے، اس میں جنوری کا ایک میرا ٹریول تھا اور باقی ٹریول میرے جو تھے وہ ریسٹوریشن کے بعد کے تھے کہ جب 16 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ باقی سارے میرے جو ٹریول تھے وہ اس کے بعد کے تھے۔ تو ایک بات تو یہ جھوٹی ثابت ہوئی کہ جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک پر بارس کے پیسے خرچ کیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں وائس چیئرمین تھا، مجھے جب آؤٹ آف پروونس جب دعوت ملے گی میٹنگ کی تو یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں جا کر وہاں پر میٹنگز کو اٹینڈ کروں، چاہے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کونسل کی میٹنگ ہو، چاہے وہ چاروں پروونشل بار کونسلز کی میٹنگ ہو، چاہے پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کال کرے، وائس چیئرمین وہاں کا کال کرے۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں جو ہے۔ بہت بہت شکریہ محمود الحسن، اور بہت بہت شکریہ علی محمد ڈاری صاحب، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور جو سندھ بار کونسل کی وائس چیئرمین شپ کا تنازع ہے اس پر تفصیل سے بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔